بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں صادق فرید اور آپ دیکھ رہے ہیں دیسی منڈا۔ جی تو ناظرین، آج میں کسی کام سے ایک پرائیویٹ اسکول گیا اور جیسے ہی میں اسکول میں داخل ہوا تو میری نظر سامنے دیوار پر پڑی جس پر چند ہیروز کی تصویریں لگی ہوئی تھیں۔ تو ان میں سے ایک ہیرو مجھے انتہائی پریشان حالت میں نظر آیا، بلکہ آپ خود ہی دیکھ کے بتائیے گا کہ وہ پریشان ہے یا نہیں ہے۔ تو دیکھیے، یہ تمام ہیروز کی تصویریں ہیں اور ان میں سے یہ والا ہیرو جو انتہائی پریشان ہے۔ آپ خود ہی دیکھیے اس کی پریشانی کا عالم، جو کہ ایسی قوم کے مستقبل کے لیے پریشان ہے جس نے اسے جیتے جی بلا دیا ہے۔ ایک ہیرو مر جائے اور اس کے بعد اسے قوم بلا دے تو کم سے کم اس ہیرو کو تو نہیں پتہ ہوتا، وہ زندہ تو نہیں ہوتا اپنی قوم کا ایسا رویہ دیکھنے کے لیے، لیکن جو جیتے جی کسی ہیرو کو بلا دینا تو پھر بہت دکھی بات ہوتی ہے اس کے لیے۔ اور ایسے ہیرو کو اگر اللہ پاک نے اس شخص کے ذریعے ہماری مدد نہ فرمائی ہوتی تو شاید آج ہم باعزت، آزاد، خود مختار یا پھر زندہ ہی نہ ہوتے۔ ایسے ہیرو کو بلا دینا ہمارے لیے باعث شرم کی بات ہے۔ اس شخص نے ہمارے لیے کتنی محنت کی، آپ اسی کی زبانیں سنیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے عزیز پاکستانی بھائیوں، بہنوں، بچوں، السلام علیکم۔ سب سے پہلے آج آپ کو یوم تکبیر یعنی 28 مئی کے لیے مبارکباد دیتا ہوں۔ یہ وہ دن ہے جس دن ہماری محنتوں کا، میرے رفقہ کار کی محنتوں کا ثمر جو تھا وہ آپ سب کو ملا اور آپ سب نے دیکھا۔ اور ہم لوگوں نے بڑی محنت کی تھی، 18 گھنٹے 20 گھنٹے کام کرتے تھے، اور میں تمام چیزیں چھوڑ چھاڑ کے بڑی اعلیٰ نوکری وغیرہ پاکستان آیا تھا 71 کے بعد جو ہمارا حشر ہوا تھا وہ میں کبھی بھول نہیں سکتا تھا۔ اور میں نے اس وقت یہ پیشکش کی بھٹو صاحب کو کہ میں ایٹم بم بنانے کی صلاحیت رکھتا ہوں، میں انشاءاللہ بنا دوں گا۔ تو انہوں نے فوری مجھے تمام سہولتیں دے دیں اور مجھے یہ کام جو تھا میرے سپرد کر دیا۔ اور ہم نے بہت ہی کم عرصے میں ماشاءاللہ 6-7 سال کے اندر ہی ایٹم بم بنا لیا، جو کہ دنیا کے لیے ایک معجزہ تھا۔ وہ کبھی تصور ہی نہیں کر سکتے تھے کہ وہ ملک جو گاڑیاں، بیل گاڑیاں صحیح نہیں بنا سکتا، سائیکل صحیح نہیں بنا سکتا، وہ ایٹم بم کیسے بنا سکتا ہے، لوگ مذاق اڑاتے تھے۔ لیکن جب ہم نے بنایا اور میں نے دسمبر 84 کو جنرل ضیاء کو لکھ کر دیا، تاریخ میں موجود ہے وہ خط کہ جی ہم نے ایٹم بم بنا لیا اور ہم 1 ہفتے کے نوٹس پر اس کو دھماکہ کر سکتے ہیں، تو وہ بےحد خوشی، انہوں نے مجھے گلے لگایا، میری پیشانی چومی اور کہا کہ بس اب ہندوؤں کا ہم بیڑا غرق کر دیں گے اگر انہوں نے ذرا بھی ہمارے ساتھ بدمعاشی کی۔ تو یہ وہ چیزیں تھیں کہ اس میں میرے ساتھیوں کا بڑا اہم کردار تھا، میری رہنمائی تھی، صبح سے شام تک ہم کام کرتے تھے اور ہم نے بہت تیزی سے یہ بنایا، بلکہ نہ صرف ایک بنایا، کئی بنا دیے تھے، اور جنرل ضیاء سے کہا تھا کہ آپ جب حکم دیں گے تو ہم دھماکہ کرنے کو تیار ہیں۔ اور اس کے بعد ہندوستانیوں نے جب 98 کے اندر 11 مئی کو دھماکے کیے تو پھر نواز شریف صاحب اس وقت وزیر اعظم تھے، ان سے کہا، مشاہد حسین سید تھے، ان سے وہ بڑے پیارے دوست تھے میرے، تو ان سے کہا کہ جی ہمیں چاہیے کہ ہم بھی دھماکہ کر دیں فوری۔ تھوڑی بہت ہچکچاہٹ تھی لیکن ملک کا مفاد جو تھا وہ سب کو عزیز تھا، اور یہ فیصلہ ہوا کہ دھماکہ کر دیا جائے۔ اور پھر ہم نے ہندوستان کے 5 کے بدلے 6 دھماکے کر دیے اور ان کا منہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بند کر دیا۔ اس سے چند دن پہلے یعنی اپریل میں ہم نے لانگ رینج میزائل بنائی تھی، کیونکہ 1500 کلومیٹر جا سکتی تھی اور یہ ایٹم بم لے کے جا سکتی تھی، اور ہندوستان کے ہر شہر کو ہم 5 منٹ سے لے کے 10 منٹ کے اندر اڑا سکتے تھے، دہلی ہو، بامبے ہو، وغیرہ وغیرہ سب۔ تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے ہم نے پاکستان کو ناقابل تسخیر دفاع مہیا کر دیا، اور ابھی یہ جو ہے مودی وغیرہ یہ جو شور مچاتے ہیں، ان کی کبھی جرأت نہیں ہوگی کہ یہ پاکستان کے اوپر حملہ کریں، انہیں پتہ ہے کہ اگر انہوں نے حملہ کیا تو نہ ہندوستان رہے گا اور نہ پاکستان، پھر دونوں ہی غائب ہو جائیں گے اور ہم بھی ان کو صفحہ ہستی سے مٹا دیں گے۔ بہت بہت مبارک ہو آپ کو دوبارہ۔ میں یہ کروں کہ یہ دفاعی کام جب ختم ہو گیا تو میں نے فلاحی کاموں پہ دھیان دینا شروع کر دیا، اور ہم لاہور میں ایک فلاحی ہسپتال بنا رہے ہیں جو کہ تکمیل کو پہنچ رہا ہے ماشاءاللہ،
8 मंजिला इमारत है और उसमें कोई 500 मरीज़ जो हैं वो रह सकेंगे और वहाँ पे डायलिसिस सेंटर भी है और हमने जो उसका OPD है वो बहुत बड़ा बनाया हुआ है और हमने सिर्फ 4 साल के अंदर 5 लाख लोगों का मुफ्त इलाज किया, ना सिर्फ कंसल्टेशन बल्कि दवाएं भी हम मुफ्त देते हैं। तो आप इसको ध्यान में रखिएगा, मदद कीजिए हमारी इस काम में, क्योंकि ये गरीबों के लिए बहुत ज़रूरी और अहम चीज़ है कि उनको तिब्बी इमदाद मुहैया की जा सके। मैं आप सबको फिर दिली मुबारकबाद देता हूँ और आप पाकिस्तान का ख्याल रखिए, पाकिस्तान के लिए जान दीजिए जिस तरह हमने अपनी जान दे दी और पूरे ख़ानदान को कुर्बान कर दिया यहाँ आकर। हमें इस पर कोई शिकायत नहीं है, हमने अपना फ़र्ज़ अदा कर दिया। मैं एटम बम बना सकता था, मुझे ये सलाहियत आती थी और किसी को पाकिस्तान में अली बे भी नहीं पता था इसका। और मैंने जब भुट्टो साहब से कहा तो उन्होंने फौरी यकीन कर लिया, क्योंकि मैं झूठ नहीं बोल रहा था। और फिर पूरे प्रोग्राम के हेड गुलाम इसाक साहब थे जो कि 76 से लेकर 93 तक, और उनका जो ख़त था जाहिद मलिक साहब को लिखा था उन्होंने, शाहिदुर रहमान साहब, उसमें उन्होंने पूरी तफसील लिख दी थी कि किस तरह मैंने और मेरे रफ़ीक़ाए कार ने दिन रात मेहनत करके एटम बम बनाया था और किस तरह मुल्क को नाक़ाबिल तस्ख़ीर दिफा मुहैया किया था। तो आप आराम कीजिए, दुआ कीजिए पाकिस्तान के लिए, तालीम और सनत के ऊपर ध्यान दीजिए कि ताकि मुल्क जो है तरक्की याफ्ता हो जाए, तालीम के हिसाब से भी और सनत के हिसाब से भी। तो अल्लाह ताला आप सबका हामी व नासिर हो। वस्सलातु वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी तो नाज़रीन, आपने सुना कि इस शख्स ने अपनी बेहतरीन नौकरी छोड़ी किसके लिए? हमारे लिए, और दिन रात हमारे लिए काम किया, मगर इसके बदले हमने उसे क्या दिया? उस पर मुख्तलिफ इल्ज़ामात लगाए और उसे नज़रबंद कर दिया। उसी के महल्ले में रहने वाली उसकी बेटी, जिसकी शादी उसी महल्ले में हुई थी, उससे भी मिलने तक न दिया। और डॉक्टर साहब के जो वकील थे वो भी सरकारी इजाज़तनामे के बगैर डॉक्टर अब्दुल कदीर साहब को नहीं मिल सकते थे। चलो, ये तो वो नाइंसाफ़ियाँ हैं ना जो सरकारी लेवल पर डॉक्टर साहब से की गई, लेकिन हमारा रवैया भी डॉक्टर साहब से कुछ मुख्तलिफ नहीं रहा। इसका जीता जागता सबूत उनकी सियासी पार्टी का नाकाम होना है, जो कि उन्होंने जुलाई 2012 में तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान के नाम से बनाई थी। उनका कहना था कि सन 2013 के आम इंतखाबात में हिस्सा लेते हुए इनकी सियासी पार्टी मुल्क भर में करप्शन के ख़ात्मे के लिए मुहिम चलाएगी। मगर अफसोस दर अफसोस, इंतखाबात के नताइज देखकर डॉक्टर साहब ये समझ गए कि ये कौम मुहब्बे वतन की बजाय चोरों लुटेरों से ज़्यादा उम्मीदें रखती है। इसलिए उन्होंने अपनी सियासी पार्टी को खैरबाद कह दिया, मगर फिर भी वो अपने मिशन से हटे नहीं। आज भी वो एक NGO के ज़रिए इस बेदीद कौम की खिदमत में मसरूफ़ है। एक मजहबी सियासी जमात तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के सदर मौलाना खादिम हुसैन रिजवी ने हाल ही में कराची में मोहसिन पाकिस्तान डॉक्टर अब्दुल कदीर खान के साथ मुलाकात की है। उन्होंने दौरान गुफ्तगू उनको करेद कर कुछ ऐसे सवालात किए जिनसे डॉक्टर साहब की कौम से नाराज़गी साफ ज़ाहिर होती है। मौलाना के बकौल डॉक्टर साहब बहुत ज़्यादा परेशान हैं। डॉक्टर अब्दुल कदीर ने कहा कि मैंने तो इस कौम के लिए अपना सब कुछ पेश कर दिया। सोचा था कायद-ए-आज़म के इस्लामी मुल्क को ताकतवर बनाऊंगा तो ये मुल्क इज़्ज़त और वक़ार से दुनिया में जिएगा, लेकिन यहाँ तो नाचने वाले गुंडे और बदमाश मुल्क के सरबराह बन जाते हैं। ज़रा आप भी सुनिए। चलो शाहीन मिसाइल चलाने वास्ते भी शाहीन का मिजाज होना चाहिए। हाँ जी, अब्दाली मिसाइल चलाने वास्ते गैरत अब्दाली वाली होनी चाहिए। तुसी जल्ले हो, मैं गल सही तुहाडे नाल कर रहा, तुसी एवें मजाक नहीं समझनी इस गल दी। जेड़ा अमरीका यहूदो नसारा दा गुलाम होवे उन्होंने की पता है गौरी मिसाइल का की मतलब है, ते गौरी कौन है, शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी कौन है। हाँ जी, मैं डॉक्टर अब्दुल कदीर को पूछा शहाबुद्दीन गौरी का मिजार बनाया ते तू कुतुबुद्दीन ऐबक का क्यों नहीं बनाया। अनारकली कराची मुलाकात हुई ना डॉक्टर अब्दुल कदीर नाल, तो मैनू कहने लगा ओदा हुकूमत ने बना छोड़े। मैं तू वेख्या? कहने लगा नहीं वेख्या। मैं कहा तू वेखना तो जी ने चलिया, तू इंज आ गया। उन्हें मैं उठ के मेरे हाथ नप लिया, कहने लगा तू मौलवी बड़ा मालूमाती मौलवी।
سمجھ آئی؟ میں پھر وہ ہاتھ بھی چومے. میں وہ کہنے لگا اج تک جڑے مولوی آئے انہوں نے مینوں یہ نہیں ہاتھ چومے، تو کیوں چومدا؟ میں کہ تینوں پتہ ہے حضور نے فرمایا تیر بنان والا تے تیر خریدن والا تے تیر پکڑان والا تے تیر چلان والا سارے جنت تے چلے جان گے. میں کہ تو جڑا تیر مسلمانوں نو بنا کے دیتا ہے ایٹم بم، میں کہ یار ان ہاتھاں نال تو بنایا اسی چومیے نہیں. وہ رو پیا کہنے لگا مینوں تو مولوی اج تک سمجھے ہی کچھ نہیں. میں کہ کوئی اور ہونے وہ میرا ہاتھ ہی نہیں سی چھڑتا. میں انہوں پوچھا اگلی گل ہے تسی نعرے ساڈے نال لا رہے ہو، اگلی گل بڑی ڈاڈی ہے. میں عبد القدیر صاحب نو پوچھا، میں آخا تسی جماعت بنائی سی سیاسی چھوڑی کیوں ہوندی؟ تسی چلانا سی تہاڈے جے بندہ دیانتدار اتنے آندا، کوئی امت مسلمہ دی خیر ہوندی، کوئی ڈاکوؤں کول ساڈی جان چھڑدی، کوئی عدل ہوندا، کوئی انصاف ہوندا، کوئی صاف پانی ملدے، کوئی عورتاں، کوئی ڈاکٹر عافیہ صدیقی دا پوچھدا، کوئی برما دیاں بچیاں دا خیال کردا. اور مینوں پتہ ہے انہیں کی گل کی، بڑی شرم والی بات ہے. وہ کہنے لگا میں جب جماعت بنائی پیچھے مڑ کے ویکھا تے منافق ہی کھڑے سن. تے میں کہ اس بربادی نال انجی چنگا، میں چپ کر کے بیٹھ گیا. تسی ساڈے نال اے حرکت نہیں کرنی کہ اسی ہن لبیک دا نعرہ لے کے اگے نکلے تے پیچھے مڑ کے ووٹاں وچ ویکھیے تے جناب اس محلے جو 5 ووٹ تے اگلے جو 10 ووٹ. اینج نہیں کرنا. اس دن وہ چھاپڑیاں دوسرے دیاں خالی انہاں کہا بس ہوئے بس آپ ملک کی بات ہوگی. جی تو ناظرین، کیا ڈاکٹر صاحب اسی سلوک کے مستحق تھے؟ کیا ایسی قوم جو اپنے ہیرو کے ساتھ ایسا سلوک کرے کسی اچھے لیڈر کے حقدار ہیں؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا. اور اگر آپ ابھی بھی محسن پاکستان ڈاکٹر عبد القدیر خان کو صدر پاکستان دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ کے پاس ابھی بھی ایک موقع ہے. ادھر پرتھوی جنہوں شہاب الدین غوری انج لمیا پایا سی پرتھوی پتہ ہے نا تانوں؟ ہاں ویسے تو نام پرتھوا ہے نا، ہاں ہن بعد وچ پرتھوی کہندے. اور پرتھوی نو انج لمیا پایا انہیں جناب اج تک ہندو اس زخم چٹدا ہے. انہوں نے جدو شاہ ادھر غوری میزائل نہ رکھا گیا تو ہندو پورا لرزیا. انہیں کہا تم پھر آپ دوبارہ تاریخ کو زندہ کرنا چاہتے ہو؟ ڈاکٹر عبد القدیر کیا ہاں زندہ کرنا چاہنا. پھر سازشاں کر کے ڈاکٹر عبد القدیر نو انہیں سازش کی تھی، پھر سازش کر کے انہوں اتھوں ہٹوایا. ڈاکٹر عبد القدیر نو صدر پاکستان اسی بنانا ہے. بنانا ہے کہ نہیں؟ لبیک دی حکومت آئی تو صدر پاکستان ڈاکٹر عبد القدیر ہے. انہوں کہا کہ جناب تنخواہ تو انہوں پہلے بھی کوئی نہیں ملتی، تسی بڑے روٹی بڑی مشکل نہ گزارا کر رہے ہیں. انہوں نے آپ دسیا 4,000 پینشن ملتی. انہوں ڈاکٹر عبد القدیر میں آپ دسیا کہنا میرے 4 لو جی جڑا ایٹم بم بنائے وہ پینشن 4,000. کیوں جی؟ اس واسطے کہ انہیں اسلام تے جو عمل کیتا وَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ. ڈاکٹر عبد القدیر بڑا دلی دکھی ہے. میں انہیں بڑی سخت جملے کہے ہوئے ان پاکستانیوں دے بارے، لیکن میں انہوں نے ملیا تو انہوں نے کہاں گا میں آکا بادشاہ مایوس نہ ہو، ان قریب لبیک دی حکومت آن والی. ان قریب لبیک دی حکومت. جی ہاں ناظرین، اگر آپ محسن پاکستان ڈاکٹر عبد القدیر خان کو صدر پاکستان دیکھنا چاہتے ہیں تو تحریک لبیک پاکستان کو ووٹ دیں، کیونکہ اس جماعت کے کارکن کوئی چور یا لٹیرے نہیں بلکہ علماء کرام اور سید زادے ہیں. جی ہاں ناظرین، زیادہ تر حافظ قرآن ہیں اور ان میں سے بھی کافی سارے وہ ہیں جو سید پاک ہیں. تو بہت سے لوگ تحریک لبیک کے صدر مولانا خادم حسین رضوی کو ناپسند کرتے ہیں کہ وہ گالیاں دیتے ہیں، اور ان کے چند کلپس بھی سوشل میڈیا پر گردش کر رہے ہیں، جن میں سے بہت سے ایڈیٹڈ ہیں جو خود سے عوام نے ایڈیٹ کر کے ان کے مخالفین نے ان کے نام گالیاں ڈال دی ہیں، لیکن انہوں نے وہ دی نہیں ہیں. خیر، آج کی میری ویڈیو اس موضوع پر نہیں ہے، لیکن اگر آپ رضوی صاحب کے متعلق ہونے والی غلط فہمیوں کو دور کرنا چاہتے ہیں تو میری ویڈیو رضوی کی گالیاں بائی دیسی منڈا ضرور دیکھیے. لنک ڈسکرپشن میں دیا گیا ہے. اس کے علاوہ آپ یوٹیوب پر بھی سرچ کر سکتے ہیں رضوی کی گالیاں بائی دیسی منڈا. اور اسی طرح کی ویڈیو حاصل کرنے کے لیے ہمارا چینل دیسی منڈا سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی بیل کا آئیکن آن کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو
آپ تک جلد سے جلد پہنچ سکے۔ شکریہ۔ اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ۔